وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی سیریز کے اس عظیم سفر پر آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے رمضان المبارک کے بابرکت اور پر نور مہینے کے توسط سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز شروع کر رکھی۔ 30 اقساط پر مشتمل اس سیریز کی اقساط روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سیرت النبی کو بہت ہی آسان اور مختصر بنا کر پیش کیا ہے۔ اس بہترین سیرت النبی سیریز میں کسی ضعیف روایت کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ اس سیریز کے لیے مواد میاناز سیرت کی کتاب الرحیق المختوم سے لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام، موسن انسانیت، محمد عربی، سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن کثیر سے بھی مدد لی گئی ہے۔ آج کی قسط میں ہم رسول اللہ کی نبوت کے اعلان کے تیسرے سال پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کی 9 اقساط میں ہم نے رسول اللہ کی پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی، بچے اور نبوت کے پہلے 2 سالوں پر بات کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو سب سے پہلے وہ دیکھ لیں، تاکہ سیرت النبی کی آج کی اور آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی سمجھ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ تبلیغ کا حکم دے رکھا تھا، اور یہ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ارقم کا مکان جو کوئی صفا کے دامن میں واقع تھا، وہ اس عظیم جدوجہد کا پہلا مرکز تھا۔ مکہ مکرمہ میں عرب کے دوسرے علاقوں سے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے پورا سال آتے رہتے تھے۔ حج کے دنوں میں یہ تعداد اپنے عروج پر ہوتی، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ منت اور دعا کرنے کی خاطر کعبۃ اللہ کا رخ کیا کرتے تھے۔ ان مسافروں کو بھی خفیہ طور پر دعوت دینے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ان کے ذریعے رسول اللہ کی نبوت کی خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ حق کی تلاش میں اکا دکا لوگ رسول اللہ سے آ کر ملنے لگے۔ انہی میں سے ایک مسافر نے ڈاکوؤں کے قبیلے غفار میں رسول اللہ کا ذکر کیا۔ اسی قبیلے کا ایک جوان ابو ذر یہ باتیں سن رہا تھا۔ ابو ذر بت پرستی اور شرک کی غلاظت سے پاک تھا۔ وہ اس فرسودہ نظام کی تباہ کاریوں کی وجہ سے چھوڑ چکا تھا اور حق کی تلاش میں تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ المکرمہ بھیجا کہ جاؤ اور اس نبی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کر کے لاؤ۔ ابو ذر کے بھائی نے مکہ آ کر رسول اللہ سے ملاقات کی، قرآن سنا، لوگوں سے آپ کے متعلق زیادہ معلومات اکٹھی کی اور واپس قبیلے میں لوٹ گئے۔ وہاں جا کر اپنے بھائی ابو ذر کو بتایا کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جسے لوگ مرتد کہتے ہیں، لیکن وہ حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اس کا کردار پاک و صاف ہے، وہ ایسا عجیب کلام سناتا ہے جو شعر و شاعری سے الگ ہے، اس کا طریقہ اور سوچ تم سے ملتی جلتی ہے۔ یہ معلومات سنتے ہی ابو ذر نے مکہ کی طرف منہ کر لیا۔ مکہ پہنچے اور کعبۃ اللہ میں آپ کا انتظار کرنے لگے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک انجان مسافر سمجھتے ہوئے حال احوال دریافت کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے پوچھا کہاں کے ہو؟ بولے غفار کا۔ رسول اللہ یہ سن کر مسکرائے۔ ابو ذر غفاری اسلام لے آئے۔ رسول اللہ نے انہیں اسلام خفیہ رکھنے کی تاکید کی، مگر انہوں نے واپس لوٹنے سے پہلے کعبۃ اللہ کا رخ کیا اور وہاں مجمع میں کھڑے ہو کر کلمہ توحید بلند کر دیا۔ یہ حق کا پہلا والہانہ نعرہ تھا جسے قریش نے بالکل برداشت نہ کیا۔ قریش جنگلی جانوروں کی طرح آپ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ مجمع تو ان کو مار مار کر شہید کر دیتا، لیکن رسول اللہ کے چچا حضرت عباس موقع پر پہنچ گئے۔ وہ تیزی سے لپکے اور لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، بدبختوں، یہ شخص غفار قبیلے کا ہے، تمہارے شام کے قافلے انہی کے علاقے سے گزرتے ہیں، اگر اس کو نقصان پہنچا تو تمہارے قافلے کی خبر نہیں ہوگی۔ لوگ یہ سن کر پیچھے ہٹ گئے۔ اگلے دن پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کلمہ توحید بلند کر دیا اور پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے میں لوٹ گئے۔ وہاں ان کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر ان کا گھرانہ اور پھر پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اسلام کی دعوت اعلانیہ اور کھلم کھلا طور پر کی جائے۔
اس مقصد کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے قرابت داروں اور قریبی رشتہ داروں کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم ہوا۔ یہاں تک آپ وسلم کی نبوت کا پہلا دور تھا جو مخفی طور پر کیا گیا، جس میں ایک ایک کر کے طاقت اکٹھی کی گئی۔ انہی سالوں میں اسلام لانے والوں کو سابقون الاولون کا خطاب ملا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی انعامات کا ذکر کیا۔ اس سے آگے رسول اللہ کی نبوت کا دوسرا دور ہے جس میں کھلم کھلا اور اعلانیہ دعوت دی گئی، جس میں قریش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی گئی، جس میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے۔ یہ سب معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ لوگ بھی جان لیں کہ صرف اس دین اور امت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ کل ملتے ہیں سیرت النبی کی 11ویں قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔